مجھ سے ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ میری گائے پچھلے صبح پہ 30 لیٹر دودھ دے رہی تھی، اب اسی گائے کا دودھ 13 لیٹر ہے، یا ہم نے منڈی سے گائے لی ہے اور اسی گائے کا دودھ آگے نہیں جا رہا، ہم اس کا دودھ کس طرح بڑھائیں؟ تو پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جانور میں مسئلہ کیا ہے، اور مسئلہ ڈھونڈنے کے بعد میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا کہ آپ نے اسے کیا کھلانا ہے اور کس طریقے سے اس بیماری کو ختم کرنا ہے۔ لیکن پہلے ہم بیماری تلاش کریں گے۔ بیماری تلاش کرنے کے لیے میں آپ کو علامات بتاؤں گا، یا انگلش میں ہم اسے سمٹمز کہتے ہیں۔ تو آپ ایک ایک کر کے دیکھیں کہ کیا آپ کی گائے میں یہ مسائل موجود ہیں، اور اگر موجود ہیں تو اس کا علاج بھی موجود ہے، جو آج آپ کو میں نے بتانا ہے۔ تو پہلی چیز جو آپ نے اپنے جانور میں دیکھنی ہے جس نے دودھ بہت کم کر رکھا ہے، کہ آیا اس کے گوبر میں اناج کے ذرے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا گوبر پتلا ہے اور اس کا رنگ کیسا ہے۔ اگر اس کا رنگ کالا ہے اور اس کے گوبر میں اناج کے ذرے موجود ہیں تو یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج آپ کے ساتھ میں نے آخر میں شیئر کرنا ہے۔ دوسری علامت جو آپ نے اس بیمار جانور میں دیکھنی ہوگی وہ ہے ملک فیٹ ڈپریشن، یہ انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کے گاڑھے پن میں کمی آئی ہے یا نہیں۔ اگر اس کا گاڑھا پن چکنائی کا 3.5% سے کم ہو اور آپ کے پاس HF کی گائے ہو تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کا جانور بیمار ہے۔ تیسری علامت جو آپ نے اسی جانور میں دیکھنی ہوگی جس کا دودھ کم ہے بچہ دینے کے بعد، وہ ہے ڈپریسڈ جگالی، یعنی جب آپ کا جانور جگالی کرتا ہے تو وہ سلو جگالی کرے گا، یعنی اس کی جگالی کی سپیڈ بہت ہی سست ہوگی۔ یہ مثال بالکل اس طرح ہے جب آپ کسی بیمار شخص کو کھانا دیتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی حالت واضح ہے کہ وہ مزے سے نہیں کھائے گا بلکہ بہت آہستہ آہستہ کھائے گا۔ تو یہ ہے اس کی تیسری علامت۔ چوتھی علامت جو آپ کے اوپر ظاہر کر دے گی کہ آپ کا جانور بیمار ہے وہ ہے ڈیلیڈ ملک پیک۔ پیک کہتے ہیں کسی چیز کی بالکل آخری اونچائی۔ تو یہ دوسرا مہینہ ہوتا ہے جب گائے بچہ دے دیتی ہے، جب اسی گائے کا دودھ سب سے بلند سطح پر پہنچ جاتا ہے، لیکن بلند سطح پہ پہنچنے کے بجائے آپ کا دودھ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے چوتھی علامت، اور اگر ہم پچھلے چاروں علامات کو ایک جگہ کر لیں تو یہ بیماری ہے جو اس وقت آپ کے جانور کو لگ چکی ہے، اسے کہتے ہیں انگلش میں سارا، سب ایکیوٹ رومینل ایسیڈوسس، یہ ہے بیماری کا نام۔ اب جانور تو آپ کا بیمار ہو چکا ہے، اب ہم اس بیماری کا علاج کس طرح کریں گے؟ ہم نے خوراک میں وہ کیا تبدیلی لانی ہوگی کہ ہمارا جانور جو دودھ کم کر چکا ہے یہ پھر سے وہی دودھ دے جو وہ پچھلے سال دے رہا تھا۔ اس بیماری کا اب علاج شروع ہوگا سب سے پہلے ڈی ورمنگ سے۔ ڈی ورمنگ جو ہے وہ اندر کے تمام جو جتنے بھی کیڑے اور جراثیم موجود ہیں وہ اس جانور کو بالکل پاک کر دے گا ان چیزوں سے۔ ڈی ورمنگ کرنے کے بعد ہم دوسرے مرحلے تک پہنچ جائیں گے، اور اس مرحلے میں ہم خوراک کی ایک ترتیب بنائیں گے یا ہم ترتیب بدل دیں گے۔ وہ ہم کس طرح کریں گے؟ پہلے اگر ہم خوراک میں زیادہ تر غلہ دے رہے تھے تو ہم اب اس کی سیکوینس کو بدلیں گے۔ سیکوینس کہتے ہیں ترتیب کو۔ پہلے ہم دیں گے ہرا چارہ۔ ہرا چارہ دینے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ انتظار کر لیں۔ آدھا گھنٹہ جب گزر جائے تو تب جا کے آپ اسے فیڈ کھلائیں، یا غلہ اناج یا ونڈا ہی ہم کہہ دیں۔ یعنی پہلے آپ ہرا چارہ کھلا دیں، آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد
آپ جو ہے ہرا چارہ اور ونڈا مکس کر کے اسے کھلا دیں۔ اس طرح سے آپ کے جانور میں جو فائبر کی کمی ہے وہ پوری ہوگی۔ اب اس کی ایک سادہ سی مثال دے دوں، اگر آپ چٹ پٹی چیزیں کھائیں اور آپ کا معدہ خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، آپ کو دیتا ہے اسبغول۔ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ کھانے سے پہلے جب آپ پی لیتے ہیں تو آپ کے معدے میں فائبر آ جاتا ہے۔ فائبر کا کام ہے آپ کے غذا کو اندر سے نرم کرنا اور تیزابیت کو ختم کرنا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں سیکوینس کا خیال رکھ کر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے جانور کے اندر جو تیزابیت بن چکی ہے وہ ہے زیادہ غلہ ڈالنے سے ہم اسی تیزابیت کو کم کرتے ہیں۔ تو یہ آپ ترتیب ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے آپ ہرا چارہ دیں، آدھا گھنٹہ انتظار کر کے آپ جو ہے پھر اسے سب کچھ مکس کر کے کھلا دیں۔ تیسری چیز جس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہوگا اگر آپ نے اپنے جانور کو پھر سے صحت مند کرنا ہے، وہ ہے کنسنٹریٹ اور رفیجز میں جو ریشو ہے اس کو 40% آپ ونڈے پہ کر لیں، یعنی کنسنٹریٹ پہ، فیڈ پہ، اور باقی 60% جو آپ اسے ہرا چارہ کھلا دیں۔ جو میں نے دوسرے پوائنٹ میں آپ کو سمجھایا تھا، جو ہی جانور کو زیادہ فائبر ملنے لگ جائے گا، آہستہ آہستہ آپ دیکھنے لگ جائیں گے کہ آپ کے جانور میں جو دودھ میں جو فیٹ کی کمی آئی تھی وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ جانور کی صحت میں آپ کو بہت بڑا فرق نظر دیکھنے کو ملے گا۔ پہلا پوائنٹ ڈی ورمنگ، اس کے بعد تھا سیکوینس یعنی اس کی ترتیب کے بعد تھا اس کی ریشو یعنی کتنا ونڈا اور کتنا ہرا چارہ۔ اب آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف جو آپ کے جانور کو بالکل پھر سے نیا اور تازہ دم کر دے گا، وہ ہے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے رومینل بفرز۔ اب یہ انگلش میں بڑا فینسی لفظ ہے لیکن اردو میں اگر آپ کو بتا دوں تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے مزید خوراک میں ایڈ کرنی ہوگی۔ ایک ہو گیا میٹھا سوڈا، میٹھے سوڈے کے ساتھ ایک خمیر ملتا ہے جسے یسٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی میڈیکل کی دکان پہ چلے جائیں جہاں پہ جانوروں کی ادویات ملتی ہیں تو وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تو جو ہی آپ میٹھا سوڈا اور یسٹ اپنے جانور کو کھلائیں گے تو آپ کے جانور کے دودھ کی بحالی پھر سے ہونے والی ہے۔ میٹھا سوڈا ہم اپنے جانور کو اب کتنا کھلائیں اور ہم خمیر کتنا دیں؟ ایک جانور کے لیے 100 گرام کافی ہے اگر آپ اسے میٹھا سوڈا دیں، اور جو خمیر ہے وہ آپ 10 گرام دے سکتے ہیں۔ یہ علاج شروع کرنے کے بعد آپ اپنے جانور کو پھر سے اسی دودھ پہ لے آئیں گے جو وہ پہلے دے رہا تھا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ اور بتاتا چلوں، ایک اور علامت ہے جو اس بیماری سے ذرا ہٹ کے ہے، اور وہ ہے اسے انگلش میں ہم لیمنس کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جانور کے چال میں ذرا فرق آ جائے گا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جانور کم دودھ دے رہا ہے۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے آپ اپنے جانور کے کھروں کو دیکھیں، ٹانگوں کے نیچے جو اس کے کھر ہوتے ہیں، تو ضرور وہاں پہ اسے چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کی گائے ذرا لنگڑا کر چلے گی۔ تو اس چیز کی نشاندہی آپ اپنی گائے کی چال سے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے جانور کو سارا کی بیماری نہیں ہے تو آپ لیمنس کے لیے بھی ذرا چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اس کے کھروں میں مسئلہ ہے یا نہیں۔ پہلے تو چانس بہت بڑا ہے کہ اسے سارا ہی ہوگی، لیکن اگر وہ بیماری نہیں ہے تو آپ لیمنس بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آج کی انفارمیشن بھری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ ڈیری فارمنگ کو کامیابی سے سر انجام دیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔